من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحكم لله والحكم لله أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم اللہ جل شانہ کی مہربانی اور اللہ کا احسان کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ایمان والا بڑا ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ ایمان والے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمارے دل کو اپنی ذات کے لیے قبول کی ہے، چنا ہے، انتخاب کیا ہے۔ اب جب اللہ کی اتنا مہربانی ہوئی تو پھر اس کا تقاضا ہے کہ اللہ نے محبت دکھلائی تو ہم بھی اللہ سے محبت کریں۔ اللہ نے محبت دکھلائی، ہمیں اپنے لیے چن لی ہے۔ اللہ نے محبت کی، ہمیں ایمان کی دولت سے نواز دی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ سے محبت کرنی۔ اس آیات مبارکہ کے اندر ایک تو اللہ جل شانہ نے کفار کی حالت کو بیان کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ایمان والوں کی حالت کو بھی بیان کی ہے۔ کفار کی حالت یہ کہ وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے، وہ اللہ کے ساتھ جن کو انہوں نے
انسان والا ہے، اس لیے حدیث پاک میں فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی عادات کو اپناؤ، جو اللہ کی عادات ہے تم بھی وہی کرو۔ اللہ احسان کرنے والے بندہ تم بھی احسان کر، اللہ جو ہے معاف کرنے والے بندہ تم بھی معاف کرنے والا بن جا، اللہ جو ہے وہ انسانیت کی طرف رجوع کرنے والے انسان تو بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بن جا۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ پاک ہے، انسان کو کہتا ہے تو بھی پاک ہو جا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ میرے محترم دوستو، اللہ جل جلالہ کی چاہت منشا یہ ہے کہ انسان ساری چیزوں سے زیادہ خود سے محبت کرے، اس لیے کہ میں نے جو اس کو بنایا اور میں نے جو اس کو اپنی ذات کے لیے بنایا ہے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میرے بارے کے اندر ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ سارا کا سارا کارخانہ قدرت انسان کے لیے بنایا ہے۔ یہ آسمان کا نظام اس سے اللہ کو پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے مختلف قسم کے فروٹ، مختلف قسم کی سبزیات، مختلف قسم کی اجناس اللہ نے بنائی ہے اپنے محترم دوستوں کس لیے؟ اس انسان کے لیے۔ لیکن اللہ جل جلالہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو سے محبت کرے، انسان میرے قریب ہو جائے تاکہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو معاف کروں۔ اللہ جل جلالہ فرمائے ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں من یتخذ من دون اللہ، جو اللہ کے ماں سوا ٹھہراتے ہیں شریک، یحبونہم، ایک کو شریک ٹھہرانا بڑا ظلم، پھر شریک ٹھہرا کر پھر ان سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک تو اللہ کے مد مقابل وہ بتوں کو لے آئے، اس کے مد مقابل اللہ جل جلالہ کے وہ اور لوگوں کو لے کے آئے کہ میری حاجت روا، مشکل کشا، نفع نقصان کا مالک کوئی اور ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ وہ کرتے ہیں اندازن یحبونہم کحب اللہ، وہ ایسے ان سے محبت کرتے ہیں جیسے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن آگے پھر مسلمانوں کی حالت کو بیان کیا، ایمان والوں کی آج میری اور آپ کی اس طرح کی حالت ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک مسلم شریف حدیث بھی ہے، اس کا مفہوم کچھ اور طرح کا ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تو حضور نے صحابہ سے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں، اور ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ان کی تعداد بیان کی اور فرمایا کہ بہت سے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کے اندر موجود تھے، تو حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں، میں بھی ان لوگوں میں ہو جاؤں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں۔ حضور علیہ السلام نے دعا کی، فرمایا عکاشہ تو ہو گیا۔ ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کریں۔ حضور علیہ السلام نے وہاں پر فرمایا سبقک عکاشہ، سبقک عکاشہ، عکاشہ نے سب پر لے لی، اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ شخص بغیر حساب کتاب کے جنت میں کیسے کیوں داخل ہو گئے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ جل جلالہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، اللہ کے بڑی بن کے ہوں گے، اللہ سے محبت کرنے والے بنے ہوں گے۔ جب ان لوگوں نے اللہ کی ذات سے محبت کی تو میرے محترم دوستوں پھر اللہ جل جلالہ نے ان کو اس طرح کہنا دیا، اللہ محبت کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے یہ جو محبت بنائی ہے جس کو ہم محبت کہتے ہیں، اور اس کے 100 حصے، اور ان 100 حصوں میں سے اللہ جل جلالہ نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں۔ ایک حصہ اللہ نے دنیا
اور دنیا کی تمام مخلوقات میں وہ ایک حصہ تقسیم کی ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں بلی کو بلی کے بچے سے کتنی محبت ہے, کتیا کو کتیا کے بچے سے کتنی محبت ہے, گائے کو گائے کے بچے سے کتنی محبت ہے, اور پھر انسان کو دیکھو کہ انسان کو انسان سے کتنی محبت ہے. یہ تو ایک حصہ جو مختلف راستے میں مختلف چیزوں میں جا کر تقسیم ہوا ہے, وہ 99 حصے جو اللہ کے پاس ہیں. اللہ انسان سے کتنی محبت کرتا ہو. میرے دوستو, اللہ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں. ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنگ سے کچھ قیدیوں کو قید کر کے لے کے آئے. ایک عورت کو بچوں سے اپنے بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. ایک عورت کو دیکھا صحابہ نے کہ وہ دیوانہ وار بھاگ رہی ہے, اپنے بچے کو علاج کر رہی ہے. سامنے جو بھی بچہ آتا ہے اس کو محبت کرتی ہے, اس کو پیار کرتی ہے, اس کو چومتی ہے. تو صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا عورت ہے, کیا ہو گیا اس عورت کو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جس کا ایک بچہ گم ہو گیا ہے. اور پھر حضور نے سوال کے ساتھ تم بتاؤ اگر اس کا بچہ اس کو مل جائے کیا وہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صاحب نے عرض کیا رسول اللہ نہیں, اتنی بچے کے لیے وہ تڑپ رہی ہے, پھر وہ کیسے اس کو آگ میں ڈالے گی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ جل شانہ اس عورت سے 99 گنا زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرتے ہیں. ایک انسان ہے میرے محترم دوستو, اللہ کے ساتھ سے محبت نہیں کرتا. آج ہمیں دنیا کی ہر چیز میں مزہ آیا, پیسہ کمانے میں مزہ آیا, کاروبار کرنے میں مزہ آیا, ہر چیز میں مزہ آیا, کھانے پینے میں مزہ آیا, گانے سننے میں مزہ آیا. اگر مزہ نہیں آیا تو اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے مزہ نہیں آیا. نماز ہم پڑھ رہے ہیں, اللہ کی تعلیم بھی ہو رہی ہے, کر رہے ہیں زبانی طور پر, لیکن نماز کے اندر مزہ نہیں آیا. نماز کے اندر مزہ وہ تھا جو سچے اللہ سے محبت کرنے والے تھے. حضرت علی رضی شیر خدا تیر لگا, لوگوں نے نکالنا چاہا پر میں درد ہوتا ہے نہ نکالو ابھی. جب نماز شروع کی تو لوگوں نے نماز کے اندر جب حضرت موجود تھے تو تیر نکال کے پتہ ہی نہیں چلا. امام زین العابدین کے بارے میں غالب لکھا ہے کہ گھر کو آگ لگ گئی, حضرت نماز میں تھے, گھر کا کچھ حصہ جل گیا, لوگ جمع ہو گئے. اسلام کے بعد پوچھا کیا ہوا ہے, لوگوں نے بتایا حضرت آگ لگ گئی تھی, تمہیں پتہ ہی نہیں چلا. تو امام زین العابدین کہنے لگے میں تو جہنم کی آگ کو بجھانے میں لگا ہوا تھا, مجھے دنیا کی آگ کا کیا پتا. ہمیں اس پر دھیان نہیں. آج موقع ہے اللہ کو منا لیں, آج موقع ہے اللہ سے محبت کر لیں, آج موقع ہے اللہ سے تعلق جوڑ لیں, آج موقع ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم اللہ کو دیں, دعاؤں میں, استغفار میں, مناجات میں, نوافل کے اندر. میرے محترم دوستو اللہ راضی ہو جائے. حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بڑے تصوف کے بزرگ گزرے ہیں, ان کے بارے میں لکھا ہے ایک مرتبہ کسی نے دیکھا ایک گلی کے اندر چوراہے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے, کبھی ادھر دیکھتے, کبھی ادھر دیکھتے, کبھی اوپر دیکھتے, کبھی پیچھے دیکھتے. تو ایک آدمی نے پوچھا حضرت کیا کر رہے, کس سے باتیں کر رہے؟ تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں اللہ اور اس کے بندوں کی صلح کرانا چاہتا ہوں. اللہ تو مان رہا ہے کہ میں صلح کرنے کو تیار ہوں. اللہ کہتے ہیں میں ابھی سے صلح کرتا ہوں, لیکن بندے نہیں مانتے. کوئی بازار کی طرف جا رہا ہے, کوئی کھیتی باڑی کی طرف جا رہا ہے, اذان ہو رہی ہے کھیتی باڑی کی طرف جا رہا ہے, کوئی رشوت کو نہیں چھوڑ رہا, کوئی سود کو نہیں چھوڑ رہا, کوئی جھوٹ کو نہیں چھوڑ رہا, کوئی بد اخلاقی کو نہیں چھوڑ رہا. اللہ مان رہے ہیں, بندے نہیں مان رہے. پھر کچھ عرصہ بعد کسی نے دیکھا حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ قبرستان میں کھڑے ہوئے, وہی باتیں کر رہے ہیں. کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا حضرت کیا کر رہے ہو؟ فرمایا اللہ اور بندے کے درمیان صلح کرانا چاہتا ہوں. اب بندے مانتے ہیں کیا کام کرتے صلح کرتے ہیں, ہم نے قبر چڑھ کو دیکھ لیا,
تیرے ساتھ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے مان لیا۔ میرے محترم دوستو، یہ بڑی مشکل ہوتا ہے۔ اب اللہ ہماری توبہ کے منتظر ہے، وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے، حضرت عمر کے زمانہ میں حضرت عمر نے دیکھا نیند کے اندر کہ ایک بندہ کے بارے میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ جنت البقیع کے اندر ایک بندہ پڑا ہوا ہے، اس کو کچھ ضرورت ہے، جاؤ اس کی مدد کرو۔ اور عمر اٹھے، دوڑے، دیکھا کہ واقعہ ایک بندہ رو رہا تھا زار و قطار اور اپنی حاجت کے لیے اللہ سے مناجات کر رہا تھا۔ حقیقت میں وہ بندہ گھر میں کھانے والا تھا۔ جب عمر گھڑی جانے کا دور ختم ہوا، پھر دنیا آنا بند ہو گئی، پھر گھر کی چیزیں بکنا شروع ہو گئی، مفلسی آئی، غربت آئی، افلاس آیا، کھانے کو کچھ نہیں رہا، گھر والے ایسا ایسا چلے گئے، اکیلا ہی بندہ بچا، اب کوئی کھانے کو دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو پھر اسی طرح روتے روتے جنت البقیع میں پہنچا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، جب اس نے دیکھا عمر کو تو دوڑنے لگا۔ حضرت عمر نے فرمایا دوڑو نہیں، بیٹھ جاؤ۔ کیوں دوڑ رہے؟ اس نے عرض کی حضرت میں نے دیکھا کہ حضرت عمر کہیں ہاتھ میں کوڑا لے کر میرے پیچھے آ رہے ہیں، مجھے مارے گا۔ فرمایا نہیں، میں تمہیں مارنے نہیں آتی، مدد کے لیے آیا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے اخلاق کے ذریعے سے آواز آئی ہے کہ جاؤ وہ ایک بندہ ضرورت مند ہے، اس کو جا کے مدد کرو۔ وہ بندہ وہیں سجدے میں گرا اور وہیں توبہ طیب ہوا کہ ساری زندگی میں نے گانا گایا، لیکن جب میں نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے اس وقت میری پکار کو سنا اور میری مدد کی۔ میرے محترم دوستو، اللہ کی بھروسہ، لیکن آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اللہ بڑی محبت کرتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، البدایہ و نہایہ کے اندر ایک روایت ہے کہ ایک آدمی کو اللہ کا قیامت کے دن بلائیں گے۔ اللہ بڑی محبت کرتے ہیں، یہ اللہ بات ہے، ہمیں محبت نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ بلائیں گے اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ جل شانہ اس کے ایسے کندھوں کے اوپر ایسے اپنے دونوں ہاتھ رکھیں گے، جیسے آپ کسی کو گلے لگاتے ہیں، تمہاری علی کو بھی شان ہے، ایسے ہاتھ رکھیں گے اور اللہ فرمائیں گے تیرا فلاں گناہ ہے، تیرا فلاں گناہ ہے، تیرا فلاں گناہ ہے، تیرا فلاں گناہ ہے، اور ہم نے تیرے ایک ایک گناہ کے بدلے میں تمہیں ایک ایک نیکی عطا فرمائی۔ تو وہ عرض کرے گا ہمارے میرا وہ گناہ بھی ہے، میرا ایک اور گناہ بھی ہے، میرا ایک اور گناہ بھی ہے۔ تو حضور علیہ السلام یہاں ہنس پڑے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ جل شانہ اس بندے سے کہیں گے کہ جاؤ میں نے تیرے سارے کے سارے گناہوں کو تبدیل کر دیا ہے نیکیوں سے، جاؤ میں نے تجھے جنت کے اندر داخل کر دیا۔ میرے محترم دوستو، اللہ ہم سے محبت کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اللہ کی طرف جانا نہیں چاہتے۔ دیکھو زندگی جیسی کیسی ہے، گزر جائے گی تھوڑی نا زیادہ، لیکن اگر اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا میں، اللہ کے پیار میں گزار دیں پھر اللہ دے گی۔ کیا صحابہ اکرام بھوکے یہاں سے دنیا سے چلے گئے؟ انبیاء علیہ السلام دنیا سے بھوکے چلے گئے؟ ان کے پاس کچھ نہیں تھا؟ نہیں، سب کچھ تھا۔ سب سے بڑی چیز عزت ہوتی ہے، انبیاء کو عزت ملی ہے، سب سے بڑی چیز عزت ہوتی ہے، صحابہ اکرام کو عزت ملی ہے۔ حضرت بلال حبشی کا نام اپنے بچوں کے نام نہیں رکھتے، صدیق عمر اور علی عثمان اپنے بچوں کا نام نہیں رکھتے، عزت ملی ہے اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑا تھا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو مسلمان ایمان ہمارے سارے والی اور اپنی ذات کے ساتھ تعلق اور زندگی کا فرمائے۔